علامہ صاحب اس وقت سب کی نظریں جو ہیں وہ تقریباً آپ کی طرف ہیں. یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کے تمام امیدواران جو ہیں وہ MWM میں شرکت اختیار کریں. کیا کوئی تحریک انصاف نے سر رابطہ کیا ہے اس حوالے سے؟ کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے یہ رجیم چینج کا ایپیسوڈ ہوا اور غیر ملکی اشاروں کے اوپر پاکستان کے اندر ان کے جو لوگ ہیں اور اقتدار پرست ہیں اور انہوں نے ایک اسٹیبل گورنمنٹ کو گرایا، ایک اقتصادی ترقی کرنے والی گورنمنٹ کو گرایا اور پاکستان کو بحرانوں کا شکار کیا. ہم اس دن سے PTI کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور اس پھر بالخصوص مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں. میں یہ الیکشن سے 2 دن پہلے بھی خان صاحب سے ملا ہوں. انہیں میں نے کہا ہے کہ ہم آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ ہیں. ہم مشکل میں با وفا ہیں، کبھی بے وفائی نہیں کریں گے. PTI کو میں نے آج تک کبھی آفر نہیں کیا کہ آپ آئیں اور آپ کو مجلس مسلمین کے اندر آپ کے آزاد امیدوار آ جائیں اور اس میں وہ آ جائیں. ہم نے آج تک کبھی آفر نہیں کیا ہے اور ہم کبھی بھی کسی پر ساتھی پر برڈن نہیں بنتے، بوجھ نہیں بنتے اور اس کو کسی مشکل کا شکار نہیں کرتے. ہاں، اگر انہیں ہماری ضرورت پڑی، جب بھی پڑی، ہم بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے ہم ان کے ساتھ ہیں. ہماری جماعت ان کی جماعت ہے. ہماری جماعت پورے پاکستان سے محبت کرنے والوں کی جماعت ہے. لہٰذا ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے حوالے کر دیں گے اپنا سب کچھ اور کسی شرط کے بغیر ان کے حوالے کر دیں گے. نہیں سر، ٹھیک ہے. انہوں نے تو میں نے پہلے کہا جی علامہ صاحب، آپ نے تو ان کو نہیں کہا اور آپ بوجھ بھی نہیں بننا چاہتے جو آپ نے کہا، لیکن کیا سر تحریک انصاف نے خود کوئی ارادہ ظاہر کیا ہے؟ کوئی اس حوالے سے کوئی بات چیت شروع ہوئی ہے، آغاز ہوا ہے؟ میرے خیال میں اس بات کا اعلان ان کو کرنا چاہیے کہ کیا وہ چاہتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں. ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے، بہت سے مسائل پر ہوتی رہتی ہے. اس طرح کے مسائل پر بھی بعض اوقات بات ہوتی رہی ہے، پہلے الیکشن سے پہلے بات ہوتی رہی ہے. تو اگر وہ چاہیں گے تو میں نے پہلے کہا ہم حاضر ہیں. بالکل. لیکن ہم کبھی بھی پہلے کہا کہ نہ ہم ان کے پاس گئے ہیں، نہ ہم نے اس طرح کی ان سے بات کی ہے. وہ چاہیں گے تو انشاءاللہ جب چاہیں گے اس کے لیے منٹس لگیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب کچھ ہم ان کے لیے آمادہ اور تیار ہیں. لیکن علامہ صاحب، اب کیونکہ وہ شروع میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ اب سب کی نظریں جو ہیں وہ اسی معاملے پر ہیں کہ PTI کے آزاد امیدواران کر کیا سکتے ہیں، تو ان کو ایک آپ کا آپشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. پہلے ایک نظریاتی جماعت تھی، انہوں نے تو پریس کانفرنس کر دی. تو میں آپ سے سر صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں یہ نقطہ تو شامل ہے نا، اس پہ ڈسکشن تو ہوئی ہے کہ شاید آپ کی طرف وہ آئیں؟ الیکشن سے پہلے جی ان سے بات ہوئی تھی، الیکشن نشان کے حوالے سے بات ہوئی تھی. بعد میں ان کے پاس کئی آپشن تھے جن میں سے ہم بھی ایک آپشن تھے. تو اس کو اس وقت انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ انکنڈیشنل آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کو چاہیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مسئلہ نہیں ہے. اب بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. میں نے پہلے کہا انکنڈیشنل. ابھی وہ چاہیں گے تو 2 منٹ میں بات ہو سکتی ہے، وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کر سکتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں، ہم پاکستان بچانے کے لیے ان کے ساتھ ہیں اور ہم اکٹھے ہیں. پاکستان کی ساورنٹی کے لیے ہم اکٹھے ہیں. جیسے پاکستان ہم سب نے مل کر بنایا تھا، اب پاکستان کو ہم سب مل کر پاکستان کے عوام کی اکثریت اور ہم اکٹھے ہیں. ہم اس وطن کو بچانے کے لیے اکٹھے ہیں. علامہ صاحب، نہیں ہے یہ جو سر آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں PTI کے ساتھ، ان میں آپ نے ذکر کیا کہ دیگر آپشنز بھی ہیں. کوئی ایک آدھا آپشن سر مزید بتا سکیں گے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے پارلیمان میں آنے کے لیے؟ یہ ان کے پاس کئی آپشن ہے نا، وہ جانتے ہیں. اور میرے خیال میں اس میں سے ایک صاحبزادہ احمد رضا صاحب کے بھی جماعت ہے اور بھی ان کے پاس ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیں، اتنی بڑی جماعت ہے کہ وہ اتنی لمیٹڈ نہیں ہے کہ بند گلی میں چلی جائے اور انشاءاللہ وہ بہتری ہو سکتی ہے اور آئندہ بہتری ہوگی. آپ مطمئن رہیں، ایک ایسا وے آؤٹ ہوگا کہ سارے پاکستان کے عوام بھی خوش ہوں گے. اور جن لوگوں نے کوشش کی ہے بند گلی میں لے جانے کی، وہ جیسے الیکشن میں انہوں نے شکست کھائی ہے اور نامراد ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس مرحلے میں بھی وہ شکست کھا جائیں گے. تو علامہ صاحب، ان آنے والے دنوں میں کوئی آپ کی ملاقات طے ہے تحریک انصاف کے ساتھ؟ کوئی کل یا پرسوں؟ بالکل ملاقات طے تو نہیں ہے، لیکن یقیناً ہماری ملاقات ہونی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صاحبزادہ جو اپنا جناب بیرسٹر گور صاحب تھے وہ اپنے الیکشن میں تھے. میں بھی ابھی اسلام آباد میں داخل ہوا ہوں. میں بھی اسلام آباد میں بھی نہیں تھا، میں پشاور کی طرف تھا. صحیح. ہاں، تو سر اس وقت اب یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ PTI شاید نون لیگ کے ساتھ مل کے وفاق میں حکومت بنائے یا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ. میری بات سن لیں، یہ دیکھیں نا، یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ
کیا کہتے ہیں کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، یہ کیسے وہ بات کرتے ہیں؟ ہاں 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 جن لوگوں نے کرپشن کیا، آج کل نواز شریف صاحب کی اپنی تقریر سنی ہے آپ نے؟ بالکل. ایک ہارا ہوا انسان الیکشن میں، اسے پتا ہے میں ہار گیا ہوں. اگر وہ ڈیموکریٹ ہوتا تو کہتا جی کہ میں ہار گیا ہوں، میں مبارک دیتا ہوں، جو پارٹی جیتی ہے ان کے حوالے اقتدار کیا جائے، جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا ہے یا بعض اور لوگوں نے کہا ہے، سعد رفیق نے کہا ہے. لیکن یہ سر لوگ ہارے ہوئے ہیں. جی بالکل بالکل. علامہ صاحب، جو آپ کی خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، خان صاحب کی سوچ کیا ہے؟ آپ بتا سکیں گے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ وہ نون لیگ کی خان طرف؟ صاحب کی سوچ بالکل واضح ہے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ساورن کنٹری بنانا ہے، آزاد ملک بنانا ہے، باوقار ملک بنانا ہے، غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے. جو خان صاحب چاہتے ہیں نہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، نہ نون لیگ کے ساتھ مل کر مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ ویسے ہی ہوگا، بان بتی کا کنبہ جمع کرنا ہوگا. جیسے پہلے کچھ لوگ گھس بیٹھیے تھے، ان کی جماعت کے اندر آئے ہوئے تھے، بعد میں ذرا سا دباؤ آیا اور وہ جناب بھاگنا شروع ہو گئے. نہیں تو سر ہم اقتدار پرست لوگوں کے ذریعے وہ تبدیلی لا سکتے ہیں. علامہ صاحب ہم یہ لوگوں کے ذریعے تبدیلی لا سکتے ہیں. بالکل بالکل. علامہ صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر خان صاحب نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. بھائی وہ کہیں نہ کہیں، ان کا جو بیانیہ وہ یہی ہے. اچھا، وہ کس طرح سے جو بڑی چینج لانا چاہتے ہیں، ان کی پارٹی کو یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد ہوئی ہے کہ جب پریشر آیا ہے تو جو کھوٹے سکے تھے وہ نکل گئے اور عوام کی نظروں میں وہ لوگ گر گئے ہیں. تو علامہ صاحب اس پارٹی نے عظیم کام کرنا ہے، بالکل ایک بڑا کام کرنا ہے. پاکستان کو 75 سال سے جن لوگوں نے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، پاکستان کو آزاد کرنا ہے ان سے. سر لیکن اس کے لیے آپ کو پارلیمان میں تو آنا پڑے گا. کام ہو سکتا ہے علامہ صاحب لیکن آپ کو پارلیمان میں آنے کیوں نہیں آئیں گے؟ جی جی پارلیمان میں وہ آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ انہوں نے اسی لیے میدان خالی نہیں چھوڑا. اتنی سختیوں کے باوجود آپ دیکھیں الیکشن کمپین نہیں چلا سکتی، بڑے اجتماعات نہیں کرا سکتی، کارنر میٹنگ میں مشکلات ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. الیکشن ایسے ہوتا ہے. تو سر خان صاحب نے کوئی راستہ دیا؟ علامہ صاحب خان صاحب نے سر کوئی راستہ دیا یا آپشن آپ نے سمجھا کہ خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو عوام نے بیلٹ میں، جو عوام جو چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے. آپ مجھے پتہ ہے پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ ووٹ کس کو پڑے ہیں اس وقت پاکستان میں، کون جیتا ہے الیکشن. سر ویسے ایک دو سر مختصر سوال ہوں گے. علامہ صاحب انٹرنیٹ کو بند کرنا اور جناب والا اس طرح سے تاخیر کرنا، یہ کہاں کا الیکشن ہے؟ ویسے 2024 میں ہے. ہاں علامہ صاحب دو سر مختصر میں نہیں ہے. سر دو مختصر آپ سے جو ہے سوالات رکھوں گا. آپ اپنے تجربے کے حساب سے بتائیے گا کہ آپ کا وسیع تر تجربہ کیا کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کس کے ساتھ ہاتھ ملائے گی؟ پی ٹی آئی ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گی جن کے ہاتھ کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں. صحیح. اور جو پاکستان کے اندر رجیم چینج ایپیسوڈ کے اندر شریک تھے اور ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرایا اور پاکستان کو غلامی کی بدترین دلدل میں مزید دھسا دیا. تو یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ جو آزاد امیدوار جیتے ہیں علامہ صاحب، آپ کو کوئی خدشہ تو نہیں ہے کہ ان میں سے لوگ ٹوٹیں گے بھی؟ کیوں ٹوٹیں گے؟ جو پہلے ٹوٹے ان کا کیا حال ہوا ہے دیکھا نہیں ہے آپ نے؟ آپ دیکھیں کہ وہ پرویز خٹک کا کیا حال ہوا ہے، جہانگیر ترین کا کیا حال ہوا ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. علامہ صاحب ہے نا بہت باشعور ہو چکے ہیں، بچہ باشعور ہو چکا ہے. یہ لوگ بھول جائیں، یہ پاکستان وہ نہیں ہے جو پہلے تھا. ہمارے ادارے، ہمارے ریاستی ادارے کہہ لیں، سب جان لیں یہ پاکستان بدلا ہوا پاکستان ہے، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، ٹھیک ہے سر، رشتے دیوار پڑھ لیں سارے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکال. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ہم ایک شارٹ